کہ ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا تھا، ابراہیم ایک نوجوان تھے، 20 سال کے، 22 سال کے، 24 سال کے نوجوان تھے۔ میرے بھائیو، جس عمر میں آپ دن رات فیس بک کی ریلز دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے ہیں اور موبائل پر بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، جس عمر میں آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، جس عمر میں آپ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، پیروں کی حفاظت نہیں کرتے، جس عمر میں آپ جوانی کو برباد کرتے ہیں، اس عمر میں ابراہیم اپنی قوم کو توحید کا سبق سنا رہے ہیں اور اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم کو لوگوں نے کون ابراہیم بلا کے لایا گیا ابراہیم، انت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا؟ ابراہیم نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں کیا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا رہے دیکھ نہیں رہے ہو بڑے والے حضرت، یہ سلامت ہے انہی کے ہاتھ میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، انہی کا کام۔ قوم کے لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ قال اقبل لكم ولما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم کہنے لگے افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، مت ماری گئی ہے تمہاری، ارے جو بول نہیں سکتے، جو بگڑی نہیں بنا سکتے، جو مصیبت دور نہیں کر سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو تمہاری بات سن نہیں سکتے وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم بہت بولتا ہے، ہمارے معبودوں کی گستاخی کرتا ہے، جلا ڈالو اس کمبخت کو، اس کو آگ میں رکھ جلا ڈالو۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا۔ اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم کا کرتا اتار دیا گیا، ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، ابراہیم کو برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، تاکہ آگ ابراہیم کے بدن کو جلدی لگ جائے۔ ابراہیم کو ننگا کر دیا۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیے، اب ذرا قیامت کا دن یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن ننگے بدن اٹھائے جاؤ گے، سب کے سب ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، حفاۃ، اور سب کے سب ننگے سر بھی ہوں گے، سر کے اوپر کوئی ٹوپی کوئی امامہ بھی نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، غرلا، اور بغیر ختنہ کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا، حضرت عائشہ بول الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے کہ سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، وہاں تو مرد بھی ہوں گے، وہاں تو عورتیں بھی ہوں گی، اے اللہ کے نبی تب تو بڑی شرم آئے گی، تب تو لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے، ننگے ہوں گے، مرد بھی ننگے عورت بھی ننگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گی، تب تو بڑی شرم کا مقام ہوگا۔ اللہ، حضرت عائشہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مرد اور عورت ننگے ہو۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی صاحب، انسان چاند پہ پہنچ گیا، منگل پہ پہنچ گیا، کہاں کہاں پہنچ گیا، اور آج انسان کی ترقی کیا ہے کہ عورت ننگی ہو جائے۔ عورت کی ترقی کیا ہے؟ عورت کو ننگا، یا عورت کو ایسا کپڑا پہنا دو کہ کپڑا پہن کے بھی وہ ننگی رہے، یہ عورت کی ترقی ہے میرے ساتھ۔ مارکیٹ میں شیمپو بھی بکتا ہے، تو جب تک کوئی عورت بیچاری ننگی ہو کر کے یا آدھا ادھورا کپڑا پہن کر کے جب تک اس شیمپو کا پرچار نہ کرے، شیمپو مارکیٹ میں نہیں بکتا ہے۔ عورت کو اتنا حقیر بنا دیا گیا، عورت کو اتنا گرا دیا گیا،
میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو بڑی عزت دی ہے۔ اسلام آپ کو کوئی شو پیس بننے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا کہ محلے کا جو چھچورا چاہے آپ کو دیکھ لے۔ اسلام آپ کو اس ہیرے کی طرح رکھنا چاہتا ہے جس ہیرے کو ہیرے کا مالک ہی کھول سکتا ہے، کسی اور کو کھولنے کی بات نہیں۔ آپ غور حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، جب مرد و عورت سب ننگے ہوں گے تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ الامر اہم من ان یہمہم ذاک، اے عائشہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی کوئی فرصت نہیں ہوگی ایک دوسرے کو دیکھے، سب ننگے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُقْسَى ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے کسی کو اگر کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اے اللہ، ابراہیم کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ آدم کو کیوں نہیں ملا؟ نوح کو کیوں نہیں ملا؟ یہ مقام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں ملا؟ اے اللہ، سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں اس کا جواب کہتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالا گیا تھا اور ان کے بدن سے کپڑا اتار کے ڈالا گیا تھا، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ یہ دے گا، بدلہ یہ دے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم کو کپڑا پہنائے گا۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار دیا گیا۔ او ہندوستان کے مسلمانوں، آئے دن تم خبریں سن رہے ہو، موبائل پر دیکھ رہے ہو، اخبار پہ دیکھ رہے ہو، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، تمہیں مٹانے کی، تمہیں مارنے کی، تمہاری مسجدوں کو کے اوپر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دل تو ضرور دکھتا ہوگا، تکلیفیں تو ضرور ہوتی ہوں گی، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ابراہیم سے یہ سبق بھی سیکھ لو۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کا کوئی قصور نہیں ہے، ابراہیم نے کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو پیٹا نہیں ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ ابراہیم کا ایک ہی قصور ہے، ایک ہی جرم ہے، ایک ہی اپرادھ ہے۔ ابراہیم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا ہے، ابراہیم اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، یہی اپرادھ ہے ابراہیم۔ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے میرے ساتھ، نہ پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے، میرا اللہ ضرور میری مدد کرے۔ اللہ، اے مسلمان، جو اللہ ابراہیم کا رب تھا وہی اللہ تیرا بھی رب ہے، بس فرق ہے تو ابراہیم کے توکل میں اور تیرے توکل میں فرق ہے۔ اے مسلمان، تو ابراہیم یہ جیسا توکل تو اپنے اندر پیدا کر، دنیا تیرے لیے آگ بھی جلا دے تب بھی تیری زبان سے یہی نکلنا چاہیے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ کارساز ہے، میرا اللہ کام بنانے والا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیج دیتا، اللہ بارش نازل فرما دیتا، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، مگر آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، بارش کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا، اے آگ، آج تک تو جلانے والی تھی، اے آگ تو ایک سبب تھی، تو جلانے کا سبب تھی اور میں مسبب الاسباب ہوں، تجھے تیرے اندر جلانے کی شخصی پیدا کرنے والا میں ہوں، اور اے آگ تیرا مالک تجھے حکم دے رہا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ
تیرا مالک تجھے آرڈر دے رہا ہے، تیرا کریٹر تجھ کو آرڈر دے رہا ہے، اے آگ خبردار تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اللہ آگ سے کہہ رہا ہے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ہماری ڈکشنری میں یہ امپاسبل ہے، مگر ہمارے لیے جو چیزیں امپاسبل ہو اللہ تعالیٰ کے لیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے سب آسان ہے میرے پیارے۔ اچھا اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، اگر آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اتنے لو ٹیمپریچر میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے۔ اللہ نے وَسَلَامَ کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس آگ میں جانے کے بعد بھی ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی چلنے نہیں پایا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اللہ۔ میرے پیارے ساتھ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بات بار بار کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ وہ لوگوں میرا ابراہیم حنیف تھا، میرا ابراہیم ون سائیڈڈ تھا، میرا ابراہیم دو طرفہ نہیں رہتا تھا، دونوں طرف نہیں رہتا تھا، میرا ابراہیم توحید کے ساتھ رہتا تھا، میرا ابراہیم ایمان کے ساتھ رہتا تھا، میرا ابراہیم اللہ کی سائیڈ میں تھا، وہ کبھی کفر کی سائیڈ میں نہیں گیا، وہ کبھی شرک کی سائیڈ میں نہیں گیا، وہ کبھی شیطان کی سائیڈ میں نہیں گیا۔ ابراہیم ون سائیڈڈ۔ مسلمانوں ون سائیڈڈ بنو، ڈبل اسٹینڈرڈ والے نہ بنو، ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، کفر بھی صحیح ایمان بھی صحیح، توحید بھی صحیح شرک بھی صحیح، سنت بھی صحیح بدعت بھی صحیح۔ یہ معیار کبھی مت اپنانا۔ ابراہیم نے ہمیں سبق دیا ون سائیڈڈ بنو، ایک طرفہ بنو، توحید والے بنو، ایمان والے۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب عمر آگے بڑھ رہی ہے، اب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، اب احساس ہو رہا ہے کاش کوئی بیٹا بھی ہوتا، اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے دین کا سپاہی بناتا، اللہ کے دین کا خادم بناتا۔ ابراہیم نے بڑھاپے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ او لوگوں تم نے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھا، ذرا دعا مانگنے کا طریقہ ابراہیم سے سیکھو۔ ابراہیم نے بیٹا نہیں مانگا، ابراہیم نے نیک بیٹا مانگا۔ بیٹے تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں جو ماں کا بال پکڑ کے کھینچ کے ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ پہ تھپڑ اٹھا دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں رلا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جب اولاد مانگا کرو تو صرف اولاد مت مانگا کرو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا۔ ابراہیم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر پیشنس ہو، صبر ہو، برداشت کا مادہ ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سب کچھ ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا جس کے اندر صبر کا مادہ تھا، برداشت کا مادہ۔ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈالا، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم لے کے چلے جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور لے کے چلے جاؤ اپنے بچے اسماعیل، اپنے بیوی اور بچے کو لے کے چلے جاؤ، اور کہاں؟ مکہ میں چلے جاؤ۔ کون سا مکہ؟ جہاں کلاک ٹاور ہے، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں، نہیں، بواد غیر ذی زرع، وہ مکہ تو ایسی جگہ تھا، وہ مکہ تو ایسا شہر تھا جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پیدا ہوتا تھا، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ابراہیم پہنچے اور حدیث کے الفاظ جب پہنچے
تو خانے کعبہ بھی ٹوٹ چکا تھا، خانے کعبہ کا بس نشان بچا ہوا تھا۔ وہیں پر اپنی بیوی کو لے کے پہنچے، بچے کو لے کے پہنچے، تھوڑی سی کھجور تھی، تھوڑا سا پانی تھا، چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سردار کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیوی بولی اللہ امرک بہذا، اے میرے سردار کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا ہاں میری بیوی اللہ کا فرمان ہے۔ میری ماں اور بہنوں مجھے کہنے دیجیے، دنیا والے کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے، عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عورت ہاجرہ کی جیسی بن جائے، عورت ایمان والی بن جائے، عورت اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ عورت کے دل کو چٹان کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ ہاجرہ کو جیسے ہی پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، ہاجرہ کہتی ہیں اِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سردار اگر یہ اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہماری ضرور حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم کچھ دور آگے بڑھے، بیوی نظر آنا بند ہو گئی، بچہ نظر آنا بند ہو گیا، اوجھل ہو گئے دونوں بیوی اور بچے نظر۔ ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ، پتہ یہ چلا کہ دعا اگر کرنا ہے تو نیکی کرنے کے بعد دعا کیا کرو، دعا جلدی قبول ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کا حکم مان کے دعا کرو گے دعا جلدی ہوگی۔ ابراہیم نے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، اب کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس بے آب و گیا سرزمین میں، اس مکہ کی سرزمین میں، اے اللہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ میں ان کی روزی روٹی تجھ سے نہیں مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے بچوں کے لیے بس ایک ہی دعا تجھ سے کرتا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے۔ اللہ، ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کے نمازی ہونے کی چنتا ہے، اور آپ کو اپنی اولاد کی بھی چنتا نہیں۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا راتوں میں مٹر گشتی کر رہا ہے اور فجر میں سویا پڑا ہے۔ میری ماں آپ تہجد پڑھ رہی ہیں اور آپ کی بیٹی رات میں 2 بجے اسنیپ چیٹ پہ کسی کے ساتھ لگی ہے، انسٹاگرام پہ کسی کے ساتھ لگی ہے۔ آپ کو اولاد کی کوئی چنتا نہیں، آپ کو بیٹے کی کوئی چنتا نہیں، آپ کو بیٹی کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہیم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتا، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کی توفیق دینا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دینا، اس شہر مکہ کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا۔ اللہ آج بھوارہ کی سرزمین پر ہم اور آپ بیٹھے، اور آج ایک غریب مسلمان جس کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ غریب مسلمان بھی جب کسی کے حج کی خبر سنتا ہے، جب خانہ کعبہ کا تذکرہ سنتا ہے، اس کا بھی دل مچل جاتا ہے، کاش میں بھی حرم میں چلا جاؤں، کاش میں بھی مکہ چلا جاؤں۔ ابراہیم تیری دعا میں کتنا پاور تھا، تیری دعا میں کتنی طاقت تھی کہ آج بھی تیری دعا قبول ہو رہی ہے، اور آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دل مچل رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھ، چونکہ مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے اور پہنچنے میں بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی، اور نوجوانوں سے تھوڑی بات چیت میں غلط فہمی بھی ہو گئی، اور میں کوتوالی چوک کے پہلے ادھر جلسہ گاہ سے قریب میں تھا، لیکن پھر لوگوں نے کہا کوتوالی چوک آ جائیے، پھر میں وہاں گیا، وہاں سے پھر واپس آیا، آدھا گھنٹہ اس میں برباد ہوا، اسٹیج پر آنے میں بھی تاخیر ہوئی۔
اور ابھی مجھے فوراً نکلنا ہے، صبح 7 بجے کلاس کرنی ہے، 400 کلومیٹر کا اس سے زیادہ کا سفر ہے۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ صحیح سلامت پہنچوں۔ ایک آخری پوائنٹ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی جو ہم سب جانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بہت واقعہ سنا ہوگا آپ نے، میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری کیا رائے؟ کیا واقعی میں ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں، ابراہیم رائے نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا میری نظروں سے دور رہا ہے، اکیلی ماں نے پالا ہے، باپ کا پیار نہیں ملا ہے اسے، میرا بیٹا مجھ سے دور رہ کے اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی پرورش کیسی ہوئی ہے، میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ اسماعیل چوں چارہ نہ کرے گا، اسماعیل اگر مگر نہ کرے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل نے کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی؟ اسماعیل کے اسکول کا نام کیا تھا؟ اسماعیل کے ٹیچر کا نام کیا تھا؟ اسماعیل نے کہاں کوچنگ کی تھی، کہاں ٹیوشن لیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہاجرہ کا کمال تھا، یہ ماں کا کمال تھا، یہ ماں کی گود کا کمال تھا، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، لڑکے تباہ ہو رہے ہیں، لڑکیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا ہمارے سماج کو زہریلا کر رہا ہے، پردوشت کر رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو ہاجرہ بننا پڑے گا، آپ کو سارہ بننا پڑے گا، آپ کو مریم بننا پڑے گا، آپ کو عائشہ بننا پڑے گا، آپ کو فاطمہ بننا پڑے گا، آپ کو خدیجہ بننا پڑے گا۔ تب اسماعیل کے جیسے بچے جنم لیں گے، تب حسن و حسین کے جیسے بچے جنم لیں گے، تب خالد بن ولید کے جیسے بچے جنم لیں گے۔ نوجوان نسل کو ہمیں سدھارنا ہے، نوجوان نسل کو سنوارنا ہے، تو عورتوں کو اپنا رول سمجھنا پڑے گا۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسماعیل کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جس طریقے سے جانور کی قربانی کر کے ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، ابراہیم کے جیسی توحید، ابراہیم کے جیسا اخلاص اور ابراہیم کے جیسا قربانی کا جذبہ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام کو جنہوں نے منعقد کیا ہے، اللہ تمام اس کے منتظمین کی اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔